پشاور میں 16 سالہ لڑکی نے ایسا کیا کیا؟ پورے ہسپتال میں اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے اور ڈاکٹروں کی دوڑیں لگ گئی۔ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں جن کو آپ کرنے کے بعد بدل سکتے ہیں۔ آپ وہ کام کر لیں تو آپ پہلے جیسے نہیں رہتے، مگر ڈاکٹر ایک ایسا کام ہے جس میں آپ پاگل نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو امیر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر کے ان کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ مگر میرے ساتھ ایک آج ایسا معاملہ ہوا کہ میرا میٹر شارٹ ہو گیا۔ میں نے ایک ایسی لڑکی آج تک نہیں دیکھی اور وہ بہت کم عمر تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جیسے ہی میں اس کو آپریشن تھیٹر میں لے گئی، تھوڑی دیر بعد ہی لوگوں کو اس کی چیخیں سننے کی بجائے میری آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے کہا، بچاؤ بچاؤ، کسی نے میری مدد کرو، اور سارے ہسپتال والے حیران رہ گئے، ڈاکٹر صفیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے بعد ڈاکٹرز میری طرف بھاگے اور پوری ٹیم بلائی۔ ہم لوگوں نے 16 گھنٹوں کے پروسیجر کے بعد اس کیس کو ہینڈل کیا۔ یہ پوری دنیا میں ہونے والا ایک معجزہ تھا۔ میرے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر تھے اور یہ کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے لگی ہوں کیونکہ جب میں اس لڑکی کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی تو اس کے پیٹ میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں بلکہ پورے 36 بچے تھے۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہر کوئی دن کوئی نہ کیس آیا رہتا تھا۔ آج شام ہونے والی تھی، مغرب کا وقت تھا۔ میں نے اپنی آیا سے کہا کہ چائے اوپر رکھ دے اور ساتھ کوئی چیز کھانے کے لیے منگوا لے۔ اتنی زیادہ گرمی تھی، ہم لوگ اس گاؤں کے ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھی، مگر ہاسپٹل میں عجیب و غریب قسم کے لوگ آتے، ان کو ہینڈل کرنا پڑتا تھا۔ ایسی ہی کئی ایسی عورتیں آتی جن کو 4 مہینے تک پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اولاد ہونے والی ہے اور ان کو بعد میں پتہ چلتا۔ مگر آج صرف میں ہی موجود تھی، باقی ڈاکٹرز چھٹی پر تھے اور آج کوئی کیس بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا، آج شام تک ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ایسا کیس آیا تو میں ہینڈل کر لوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا آج میری زندگی کا سب سے مشکل کیس آنے والا ہے۔ جب وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا وہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور سائڈ پر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں کاؤنٹر کی طرف گئی، تھوڑی دیر بعد کاؤنٹر والے کے پاس آئی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحبان، ڈلیوری کا کیس آیا ہے۔ میں نے کہا، کس کا ہے اور اس کا کیا ہے؟ اس نے کہا، جو سامنے لڑکی بیٹھی ہے اس کا۔ میں نے چائے پی رہی تھی، گویا ایسا دیکھ کر چائے میرے منہ سے باہر نکل آئی۔ میں نے کہا، اس لڑکی کا، کیونکہ وہ عمر میں بہت کم تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ ہاں، یہ گاؤں تھا، یہاں پہ بہت کم عورتیں آتی ہیں، لیکن ہم نے پہلے بھی ایسے کیس دیکھے تھے، لیکن یہ معالجہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے کہا، اچھا پوچھو کیا ہو رہا ہے، ساری رپورٹس بنواؤ اور فائل بنا کر مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا، بی بی جی، بڑا مشکل سا کیس لگ رہا ہے۔ اس کا نہ تو کوئی ٹیسٹ ہے اور نہ ہی کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے، بس وہ کہہ رہی ہے میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں پہلے الٹرا ساؤنڈ کر لیتی ہوں۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، یہ معاملہ دیکھتی ہوں، تم وارڈ میں راؤنڈ لگا لو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا یہ کیس نارمل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اپنی باتیں کر رہے تھے جیسے ڈاکٹرز اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لڑکی میرے ساتھ آ گئی۔ میں نے کہا، چلو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے؟ تمہارے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ اس میں جواب میں کچھ نہیں بولا۔ وہ شرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، بچی بہت ڈری سی لگ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اس کو اب ڈرنے کی نہیں بلکہ بہادر بننے کا وقت ہے۔ میں نے کہا، اب فکر نہ کیجیے، پریشان نہ ہوئیے، ہم دیکھ لیں گے۔ آپ اس کی ماں کو اس کے باہر ہی بٹھا دیا۔ اس وقت میری منگنی ہو چکی تھی اور 2 مہینے بعد میری شادی تھی۔ 2 مہینے میں ہی میں نے یہاں سے ڈیوٹی ختم کروا کر کہیں اور جوائن کرنا تھا۔ میں نے زندگی میں آج کوئی ایسا بڑا کام نہیں دیکھا تھا جو ایسا عجیب کام دیکھا۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور میں بن گئی۔ میرے گھر والوں کو پیسے لگانے تھے اور میں پیسے لگا کے ڈاکٹر بن گئی۔ جس آدمی سے میری شادی ہو رہی تھی وہ بھی ایک ڈاکٹر تھا۔ ہماری پوری زندگی اس شیڈیول کے مطابق چلنے والی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا آج کچھ اتنا عجیب دیکھوں گی جسے دیکھ کر میری چیخیں نکل جائیں گی۔ اب کیا تھا؟ اس کی ماں باہر شور ڈالنے لگی۔ میں نے نرس سے پوچھا، کیا کر رہی ہے عورت، کیوں شور ڈال رہی ہے؟ نرس نے کہا، وہ کہتی ہے میں نے بھی اندر آنا ہے۔ میں نے کہا، اس کو یہاں کوئی کام نہیں ہے، آج یہاں تو اس کے شوہر کو اس کے پاس ہونا چاہیے۔
اس نے اپنی بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کرنے دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ لڑکی اتنا کیوں ڈر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا اب یہ ڈر رہی ہے، الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد میں ڈر جاؤں گی۔ جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا میری آنکھیں پھٹی رہ گئی اور اس کے بعد میرا کلیجہ میرے منہ میں آ گیا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا ادھر ہی لیٹے رہنا اور میں باہر سے پاگلوں کی طرح بھاگی۔ اس کی ماں بھی حیران رہ گئی، جیسے میرا میٹر شارٹ ہو گیا ہو، ایسے لگتا تھا میں پاگل ہو گئی ہوں، مجھ پر کوئی دوڑا پڑ گیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا اور میرا دماغ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہا تھا۔ میں نے بس یہی کہا اس لڑکی کو کہیں نہ جانے دیجیے گا۔ میں اپنے ساتھی ڈاکٹر ارم کو جلدی جلدی تلاش کیا کہ وہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، کیا ہوا ہے، تم میرے ساتھ چلو، بہت ضروری چیز ہے۔ میں نے ایسا کچھ کبھی نہیں دیکھا، یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے؟ یہ لڑکی نہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ میرا اس وقت دماغ گھوما ہوا تھا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صفیہ 1 منٹ صبر کرو، تم تو عجیب سی حالت میں آ گئی ہی ہو۔ یہ بھی میرے ساتھ آ گئی اور الٹرا ساؤنڈ میں دیکھنے چلے گئی، مگر وہ بھی جا کر کہنے لگی ہم دونوں کا یہ کام نہیں ہے، تمہیں ڈاکٹرز کی ٹیم بلوانی ہوگی، یہ اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتے۔ پھر میں اس لڑکی کی ماں کے پاس گئی، اس سے پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ہاجرہ بی بی۔ میں نے پوچھا ہاجرہ بی بی تم سیدھا سیدھا جو سوال کروں گی مجھے اس کا جواب دینا، اس لڑکی کی شادی کروائی ہے، اس کا شوہر کون ہے؟ اس کے شوہر کو بلاؤ کیونکہ اس کے شوہر کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا شوہر کا کیا کام ہے؟ یہ عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، یہاں پہ اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ بالکل ویسے ہی عورت لگ رہی تھی جیسے گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں، جیسے کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہ ہو، ماں ہو یا اس کی ساس ہو۔ اس نے کہا میں اس کی ماں ہوں۔ اس کے ساتھ میں نے کہا اس کے شوہر کو بلاؤ، اس کے شوہر کے دستخط کیے بغیر ہم آپریشن نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو نہیں پتہ تھی۔ جب 2-3 دفعہ کہا میں نے تو اس نے کہا اس کا شوہر یہاں نہیں ہے، باہر کے ملک میں رہتا ہے۔ میں نے کہا میرے پاس وہ فون پیکج ہے، تم مجھے اس کے ساتھ بات کرواؤ۔ پھر اس عورت نے کہا نہیں اس کا شوہر تو یہاں رہتا ہے، وہ باہر نہیں رہتا۔ تو اس نے کہا مہربانی کر ہماری مدد کیجیے۔ میں نے کہا کم عمر تھی، اس کے سب کچھ ہونے نہ دیتی، اب آپ کو کیا بتاؤں۔ پھر میں نے پوچھا تم لوگوں نے رپورٹ کیوں نہیں کروائی، کیس کیوں نہیں کروائے، معاملے کو یہاں تک کیوں پہنچایا، تم اس کے لیے کیا کہا؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحبہ بہت لمبی کہانی ہے، میری بیٹی کو بچا لیجئے۔ میں نے کہا لمبی کہانی کو مختصر بتاؤ۔ میں ساتھ ساتھ اپنے باقی معاملات بھی دیکھ رہی تھی، ڈاکٹرز کو میسج کر رہی تھی، فون کر رہی تھی کہ جلدی جلدی وہ یہاں پہنچ جائے، میں ان کا انتظار کر رہی تھی اور باقی انتظامات بھی ہو رہے تھے۔ اس وقت ایک ایسے جیسے ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہو، کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا، سارے معاملات کرنے تھے، کام کرنے تھے، جبکہ ارم اپنے کاموں میں لگ گئی تھی، میرا بہت ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بہت اچھی ڈاکٹر تھی، مجھ سے زیادہ اچھی تھی۔ اس کی ماں نے بتایا میری بیٹی روبینہ کسی کے گھر کام کرتی تھی، وہ لوگ اس کو اچھے پیسے دیتے تھے اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سوچا چلو اس گھر میں کام کرنے سے 4 پیسے ہی گھر میں آئیں گے، جیسے بھی عورتوں کو کام کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا، اس لیے ہم لوگ بے فکر ہو گئے، مگر وہاں پر کام کرنے کے لیے ایک ان کا بیٹا تھا جو پاگل تھا۔ ہم نے کہا وہ پاگل ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس وقت میری بیٹی روبینہ کی عمر کم ہی تھی، مگر پتہ نہیں پھر کیا ہوا، ایک دن وہ واپس چھوڑ گئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، اس کو بخار ہوا تھا اور اس نے مجھے زیادہ پیسے دیے۔ پھر ہم نے سوال ہی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اچانک سے انہیں بھیج دیا تھا اور ہم اتنے پیسے دیے تھے کہ ہم غریب بندے تھے۔ ہمارے ہاتھ میں جب پیسے آئے ہم چپ کر کے بیٹھ گئے، مگر کئی مہینوں بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو بتایا معاملہ یہ ہے۔ میں آج بھی اس سے پوچھتی رہتی ہوں کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، لیکن یہ چھپاتی رہتی ہے، کچھ نہیں بتاتی۔ اب آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بتائیں میں کیا کروں، میں کہاں یہاں لے کے جاؤں؟ پھر میں نے اس سے کہا ہاجرہ آپ اس عورت کا نمبر دو جہاں یہ کر کے کام کرتی تھی۔ اس نے میرے کہنے پر اس کا نمبر دے دیا۔ میں نے نمبر نوٹ کیا اور ڈاکٹرز آ گئے، ہم جلدی جلدی اپنے کام پر چلے گئے۔ پورے 16 ڈاکٹر سبھی حیران تھے، اپنا اپنا کام چھوڑ کر آئے۔ جب میں نے ان کو بتایا ان کی حیرانگی مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا آج تو ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے،
हमें पता ही नहीं चला कैसे 16 घंटे गुजर गए। उस लड़की की जान बचाने में कामयाब हुए, उसके बच्चों को भी, क्योंकि वो एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 37 बच्चे थे। बच्चे ऑपरेशन थिएटर से ऐसे बाहर आ रहे थे जैसे एक नहीं दो नहीं बल्कि 37, क्योंकि वो बहुत कम उम्र लड़की जिसका नेम रुबीना था, जिसको अपने बच्चों के बाप के बारे में पता ही नहीं था। उसकी माँ भी उल्टी सीधी कहानी सुना रही थी उसकी माँ कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। आज उसने 37 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें कुछ तो फौरन बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ को जल्दी जल्दी इंडिकेटर में रखा गया। रुबीना की हालत अभी तक अच्छी नहीं थी। अभी हम उसको शिफ्ट नहीं कर रहे थे, वो आईसीयू में थी, लेकिन खतरे से बाहर थी। उसे ऑपरेशन के बाद अस्पताल में कम से कम 2 हफ्ते गुजारने से जब मामला थोड़े बेहतर होंगे, पता चल गया सारे बच्चे ठीक हैं। उसको खाने पीने कपड़ों का इंतज़ाम करके उसको भेजना था। ये दिन मेरे लिए बहुत लंबा था। उसे अगला दिन उसकी माँ अपनी बेटी के पास बैठी थी। मैंने उससे कहा, तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो और बच्चों को हम देख लेंगे। वो भी बुरी तरह रो रही थी, परेशान थी। मैंने उसे तसल्ली दी। जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, मैंने औरत को फ़ोन किया। जब उसके घर के जो लड़की काम करती थी, मुझे यकीन था सब कुछ इसके पागल बेटे की वजह से ही हुआ है। उस लड़की को अचानक भेज दिया और सारे पैसों का साथ भेजा। उसके बेटे ने गुनाह छुपाने के लिए कुछ नहीं बोल सकती। मैंने उसे फ़ोन किया। उसने बताया, फ़लाँ अस्पताल से डॉक्टर सफ़िया बात कर रही हूँ। मेरे पास रुबीना नाम की लड़की का एक केस आया है। आपके घर काम करती थी और आपके घर से अचानक निकाल दिया। इसके बाद कुछ महीने बाद अब ये केस आया है। बच्चों का बाप कौन है? वो औरत कहने लगी, आपका तो दिमाग ख़राब नहीं हो गया? आजकल तो डॉक्टर्स पागल हो गए हैं। अब वाकई डॉक्टर्स हैं या कोई और हैं? ऐसी लड़की हमारे घर में काम ही नहीं करती। हाँ, मेरे घर में एक लड़की ज़रूर काम करती थी। उसका नाम हाजरा था और उसकी बेटी का नाम रुबीना था। मगर मुझे फिर उस औरत के बारे में पता चला कि वो बिल्कुल अच्छी औरत नहीं है। उसके सारे गलत तौर तरीके थे, इसीलिए मैंने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। आपको किसने ये कह दिया मेरा बेटा पागल है? मेरा बेटा बिल्कुल पागल नहीं है। मेरा बेटा एक नहीं बल्कि 4 बेटे हैं। वो बेटे हैं जैसे आप डॉक्टर बन रही हैं, उनमें से 2 डॉक्टर बन रहे हैं और इंशाल्लाह वो डॉक्टर बन जाएंगे। दूसरा पुलिस में है और चौथा बेटा मेरा कॉलेज में पढ़ रहा है। मेरी 2 बेटियां भी हैं। अगर वो हाजरा आपके पास बैठी हैं तो आप उसकी उल्टी सीधी कहानियाँ सुन रही हैं। मुझे फ़ोन करने की बजाय उससे बचकर रहिए। अपने घर में ना काम करने दीजिएगा। बहुत ही खतरनाक औरत है। बाकी आपकी अपनी मर्जी। इतना कहकर उस औरत ने भड़क से फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अपना सर पकड़ लिया। इसने वाकई डॉक्टर से पूछा, उन्होंने क्या कहा? बच्चे ठीक हो रहे हैं। मरीज़ा की हालत पहले से बेहतर थी, मगर उन बच्चों को कैसे पालेगी? हमें तो इस बात का डर था, क्योंकि ये बात हमें मीडिया तक पहुंचानी होगी ताकि इन बच्चों की मदद के लिए बहुत सारे लोग इसकी मदद करें, इसका तावन करें, ताकि उनकी अच्छी खासी देखभाल कर सके। जब हम उस औरत से पूछते वो कुछ और कहती। फिर हमें इस मामले को वहीं दबाना पड़ा। हम डॉक्टर्स ने ये इरादा किया बच्चों के बारे में बता दिया जाए। बाकी बाप वाली बात हम किसी से नहीं बताएंगे और लोग इनकी मदद करेंगे, क्योंकि इतने सारों बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? इस लड़की से पूछा, तुम्हारे यहाँ इतने सारे बच्चे पैदा हुए हैं, इनका ख्याल कैसे रखोगी? उसने कहा, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं क्या करूँगी? मेरी माँ से पूछ लीजिए। उसको जो बात कहते वो कहती, मेरी माँ से पूछ लीजिए। ये सारे मामले को देखते हुए मुझे उसकी बात पर सख्त ज़रूरत पेश आ रही थी। उस गांव की औरतों को आगाही की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें ये डॉक्टर्स का काम छोड़कर सबसे पहले उनको आगाही देनी चाहिए। हमें बस यही था वो इतने बच्चों को कैसे संभालेगी, क्योंकि सुनने में आया था ये घर में सिर्फ माँ बेटियाँ अकेले ही रहती हैं। मैंने कहा, अगर तुम लोगों को घर में कोई मदद के लिए नहीं है, तुम्हारे घर का खर्चा कौन उठाएगा? इस बात का भी उनके पास भी जवाब नहीं था, क्योंकि फिर उनको ट्रस्ट में भेज दिया गया। बच्चों के वहाँ अच्छी देखभाल हो रही थी और उसकी माँ लड़की के फैसले में ये बात सामने आई कि कुछ बच्चे अगर किसी बे औलाद जोड़े को दे दिए जाएँ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सारे बच्चे वो अकेले संभालना मुश्किल था। लेकिन उनका बाप कौन था? इसकी बात अभी तक ये बात सामने नहीं आई। जब ये बात मेरे सामने आई, मेरे होश उड़ चुके थे। हमारे दिमाग जैसे फिर से पागल हो गए हों। मेरी हालत वैसे ही हो गई थी जैसे ये जानकर उस औरत के इतने बच्चे हैं तब हुई थी। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी, इसलिए मैं इनके बारे में पता करना चाहती थी, जो लोग वहाँ पे रहते थे। मगर हमसायों में से मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा ये दोनों माँ बेटियाँ कहती थी
اس کا باپ زندہ ہے۔ جب مجھے یہ عجیب سا واقعہ پتہ چلا تو ان کے ہمسایوں نے بتایا روبینہ کا جو شوہر تھا وہ اس کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں ماں بیٹیوں کے کام ایسے ہی ہیں۔ قصور اس میں لڑکی کا نہیں بلکہ وہ تو بیچاری معصوم ہے، اس کی ماں کا قصور ہے جو اس کو پاس پیسے کمانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، اس لیے وہ یہ کام کرتی۔ وہ عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے اور اپنی بیٹی کو خود مجبور کرتی تھی۔ اس کی عمر کم تھی، خوبصورتی تھی، اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ لوگ کہیں سے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کر رہے، ایسا تو نہیں عورتوں کو اس محلے میں پتہ نہ ہو؟ انہوں نے کہا ایسی بات بالکل نہیں ہے، آپ جس سے چاہیں پوچھ سکتے ہیں، یہ دونوں عورتیں تھی ہی ایسی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے یہ سب کچھ اس کی بیٹی نہیں اپنی ماں نہیں کروایا ہے۔ ہاجرہ بی بی جتنی سیدھی نظر آتی ہیں اتنی سیدھی نہیں ہے۔ کچھ جانے بغیر میں ٹرسٹ چلے گئی۔ میں نے وہاں جا کر اس سے پوچھا، وہ عورت اتنی ڈھیٹ تھی کہ ابھی بھی وہ کہہ رہی تھی ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں۔ پھر میں نے پوچھا ان بچوں کا باپ کون ہے؟ وہ چپ ہو جاتی۔ پھر میں نے روبینہ سے بات کی، مجھے ایک ایک لفظ بتا دیا، وہی بات تھی جو محلے والے بتا رہے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں رونے لگ گئی۔ میں نے کہا اب تم یہاں پر محفوظ ہو، اگر تمہاری ماں تمہیں یہاں سے لے کر جانے لگے، تم نے نہیں جانا۔ جو یہاں پہ بھی کام کرتی تھی نا وہی تھا۔ ابھی تک وہ 2 بچوں کو بے اولاد جوڑوں کو دے چکے تھے۔ روبینہ بالکل خوش تھی کیونکہ اتنے بچے اکٹھے نہیں سنبھال سکتی تھی۔ یہ سارا کچھ کیا کروایا اس کی ماں کا تھا، مگر یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے، وہ ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اس معجزے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا غربت کی وجہ سے یا پیٹ کی وجہ سے؟ کیونکہ پیٹ تو کھانا مانگتا ہے، کھانا تو مفت سے بھی کہیں نہیں ملتا۔ اگر آپ لوگ اپنی رائے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا، اور جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ بالکل نہیں کہتی ہاجرہ مظلوم ہے اور اس کی سب کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی، لیکن اگر ایسی مجبوری میں ایسا کچھ کرنا جائز ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ فی امان اللہ۔